اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء ہم آپ کی خدمت میں پروگرام آؤ کتاب پڑھے میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کی خدمت میں جو ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے ایک کتاب صحیفہ کربلا جو واقعہ کربلا کے اعتبار سے ترتیب وار تحریر کی گئی ہے، اس کے بعد ہم قصص الانبیاء آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت میں شیئر کیجیے اور بتائیے کہ علم دین حاصل کرنے کے کیا فائدے اور تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ لہذا اب ہماری گفتگو قصص الانبیاء کے بارے میں ہو رہی ہے اور پیج نمبر 38 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی اس سے پہلے پروگرام میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں پیج نمبر 38 سے۔ حضرت آدم کی تخلیق اور اشرف المخلوقات کے انوار کا دیدار۔ حضرت آدم علیہ السلام دو چیزوں یعنی روح اور جسم سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کا جسم خلق کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ کیا۔ خلقت انسان کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات اور گوناگون تعبیرات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا، مٹی تھا۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 5 پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 28 اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہو گئی، پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی۔ سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 11 پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی مانند بن گئی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ ان تمام مراحل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کتاب ادریس میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست شفقت سے خلق کیا ہے اور ان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اسی کے حکم پر فرشتوں نے عظمت آدم کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے بلکہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہیں جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ ترک اولیٰ کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے، اگرچہ بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت فرمائی، انہیں اور ان کے با ایمان اولاد سے بہشت کا وعدہ فرمایا۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو بارگاہ خدا میں امین وحی ہے۔ بعض نے کچھ اور کہا۔ یوں بات طول پکڑ گئی اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے آئے اور اس بحث اور گفتگو سے آگاہ یعنی مطلع ہونے کے بعد یوں فرمایا، اے میرے بچوں، جو کچھ تم لوگ سوچ رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی میں نے عرش خدا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے اچانک انتہائی درخشاں بہت زیادہ نورانی 5 انوار دیکھیں۔ ان انوار کی روشنی میں غرق ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پیدا کرنے والے یہ 5 نور کون ہیں؟ خداوند قدوس نے فرمایا، یہ 5 نور اشرف المخلوقات اور میری رحمت کے دروازے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین، بہشت و دوزخ، سورج اور چاند کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ میں نے پوچھا پروردگار ان کے نام اسما کیا کیا ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے عرش کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہاں پر میں نے یہ نام لکھے ہوئے دیکھے، فارق لیتا، ایلیا، تیتا، شبر، شبیر۔
یہ محمد علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کا سریانی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس بنا پر سب سے افضل ترین مخلوق پنجتن پاک ہیں۔ آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں حکم خدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے مراحل نے انہیں اس مقام و مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ موجودات کی زینت اور مسجود ملائکہ قرار پائیں۔ تکمیل بشریت ہوئی جب اس کے وجود خاکی میں اللہ کی جانب سے اپنی روح پھونکی گئی۔ اس روح کے سائے میں آدم علیہ السلام نے اپنے وجود میں فوق العادہ لیاقت اور استعداد پیدا کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اکرام و احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرو، یعنی خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس نے اتنی قدر و منزلت والا ایک ممتاز وجود خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں گیلی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ مبارکہ صاد، آیت نمبر 71 اور 72۔ اس بنا پر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس مخصوص روح کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے وجود بشر میں پھونکی۔ اسی روح نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قابلیت بخشی کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ اور خلیفہ قرار پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں دو جنبے یعنی جسم انسانی اور روح پائے جاتے تھے۔ آپ کا جسم مادی ہونے کے اعتبار سے انہیں منفی امور کی جانب دعوت دیتا رہا، جبکہ آپ کی روح ملکوتی و الہی ہونے کے لحاظ سے انہیں مثبت کاموں کی طرف بلاتی رہی۔ فرشتوں نے فرمان خدا کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی مثبت جہتوں کو دیکھتے ہوئے بغیر چوں چرا کے انہیں سجدہ کیا۔ در حقیقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم کے منفی پہلو یعنی ان کے جسم کو پیش نظر رکھا اور انہیں خدا اور انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات درست ہے کہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، انہیں قبلہ بنایا گیا، لیکن یہ حضرت آدم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ انسان اس افتخار میں شریک ہے، کیونکہ حضرت آدم کی ذاتی لیاقت و استعداد ان کی شخصیت کے یوں احترام کروانے کا موجب نہیں، بلکہ ایسی لیاقت و استعداد تمام انسانوں کے اندر موجود ہے۔ روایت معراج میں نقل ہوا ہے کہ کسی ایک آسمان پر رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، آپ آگے کھڑے ہوں تاکہ ہم تمام انبیاء اور فرشتے آپ کی اقتدا کریں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، جب سے اللہ نے ہمیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ہم کبھی انسانوں سے مقدم نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے امام جماعت بنے ہیں۔ نیز جب حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، آپ کے بیٹے ہیبت اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آگے کھڑے ہو کر حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھائیں۔ جناب جبرائیل نے جواب میں کہا کہ اے ہیبت اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تب سے ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم اولاد آدم کے امام جماعت بنیں۔ ابلیس کا تکبر اور سرکشی۔ ابلیس کا نام حارث ہے، اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن میں ہے کہ ابلیس جن تھا، سورہ کہف، آیت نمبر 50۔ لیکن کروبیوں اور فرشتوں کے درمیان کثرت سے عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ خدا کے ممتاز عبادت گزاروں میں قرار پایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابلیس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، البتہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی، برباد کر دی۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 192۔ تمام فرشتوں نے فوراً حکم خدا پر عمل کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور منکرین کی صف میں شامل ہو گیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 34۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے مطابق ابلیس اس نافرمانی کی وجہ سے 3 مخالفتوں کا مرتکب ہوا۔ عملی مخالفت، جیسا کہ آیت میں ابا یعنی سرکشی کی تعبیر اس کے معنی کو بیان کرتی ہے، جو اس کے فاسق ہونے کا موجب بنی۔ اخلاقی مخالفت، آیت میں استکبرا، اس نے تکبر کیا کی تعبیر مخالفت کو بیان کرتی ہے، اور یہی تکبر اس کے بہشت سے نکالے اور جہنم میں ڈالے جانے کا موجب بنا۔ عقیدتی مخالفت،
اس نے تکبر آمیز مقابلہ کرتے ہوئے عدل الہی کا انکار کیا تو کان من الکافرین اور منکرین میں سے ہو گیا۔ خداوند قدوس نے ابلیس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، کون سی چیز آڑے آئی کہ تو نے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا؟ ابلیس نے خدا کو جواب دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ معذرت نہ کی بلکہ اپنے اور حضرت آدم کے وجود کے درمیان غلط قسم کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے لیکن آدم کو مٹی سے خلق کیا اور مٹی پر آگ کو برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ابلیس کا تکبر کرنا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا اس بات کا موجب بنا کہ اللہ نے اسے حکم دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بس تو پنہا فرشتوں کی صف سے نکل جا، تو مردود ہے اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ سورہ مبارکہ سعد آیت نمبر 77 اور 78۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے دے، یعنی زندہ رکھ جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ خدا نے فرمایا تجھے ایک معین مدت تک مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کی جانب سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت پا کر ابلیس اور زیادہ مغرور ہو گیا۔ چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ حق ہوا تھا، اس نے کھل کر حضرت آدم کی دشمنی شروع کر دی۔ اس نے کہا، خدایا تیری عزت کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تجھے 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، جو کچھ تو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، لہذا مجھے تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور عرض کی، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی 1000 نصیحتیں تو فریب ہیں لیکن 3 نصیحتیں سن لو۔ حضرت موسیٰ نے ابلیس سے کہا، 1003 میں سے صرف 3 نصیحتیں کرو۔ ابلیس نے کہا، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو اسے انجام دینے میں جلدی کرو، ورنہ میں تمہیں پشیمان کر دوں گا، یعنی تمہارا ارادہ بدل دوں گا۔ اگر کسی نامحرم عورت کے پاس تنہا ہو تو مجھ سے غافل مت رہنا، ورنہ میں تمہیں منافع عفت عمل پر آمادہ کروں گا۔ جب کبھی غضبناک ہو جاؤ تو فوراً اپنی جگہ تبدیل کر دو، ورنہ فتنے کا سبب بنوں گا۔ شیطان نے کہا کہ اب میں تمہیں 3 نصیحتیں کر چکا ہوں، ان کے بدلے میں میرا تمہارے اوپر حق ہے کہ خداوند متعال سے سوال کرو کہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ نے شیطان کا یہ مطالبہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان کو معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ آدم کی قبر پر جائے اور اس کی قبر کی خاک کو سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کا یہ فرمان ابلیس تک پہنچایا۔ ابلیس جو ابھی تک اپنے تکبر پر ڈٹا ہوا تھا، اس نے کہا، اے موسیٰ، میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا جب وہ زندہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اس کی قبر کی خاک پر سجدہ کروں؟ حضرت آدم و حوا کی تخلیق۔ حضرت آدم و حوا کی تخلیق دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جو درختوں سے پر اور سرسبز و شاداب ہے، اسے بہشت دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہاں پر پیدا کیا اور ان میں انسانی روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو اولاد عطا کرے تو ان کی نسل کو وجود بخشے، تو اس کی مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ان کی زوجہ ہو تاکہ وہ اس سے ازدواج کرے اور اس سے ان کی اولاد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس بنا پر جناب حوا کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ عمر بن ابی مقداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق فرمایا؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے خلق فرمایا۔
آپ نے فرمایا وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول آپ پر قربان جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق کیا؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے پدر گرامی نے اپنے آبا اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند متعال نے کچھ مقدار خاک لے کر اسے اپنے دست قدرت سے مخلوط کیا اور اس سے حضرت آدم کو خلق کیا، پھر ان سے جو مٹی بچ گئی اس سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی ختم ہوئی اور حضرت حوا سے مانوس ہوئے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے عورتوں کو نساء کہتے ہیں کیونکہ اس لفظ کی اصل انس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جناب حوا کے سوا اور کوئی نہ تھا جس سے وہ مانوس ہوتے۔ مرد عورت کی جڑ ایک ہی چیز ہے، دونوں انسان ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہیں، اور زندگی میں آرام و سکون دونوں کے باہم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہشت دنیا حضرت آدم و حوا کی تربیت گاہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کئی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ کسی تیاری کے بغیر ان مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، بس ضروری تھا کہ وہ زمین پر اپنے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اپنے رہنے سہنے کے بارے میں، لہذا لازم ٹھہرا کہ وہ مختصر مدت کے لیے بہشت دنیا کے آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کرے تاکہ سمجھ لیں کہ زمین پر زندگی مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ انہیں درست طور پر انجام دینا سعادت و تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے۔ ان میں سے روگردانی مشکلات اور دکھوں کا موجب ہے۔ نیز یہ بھی جان لے کہ اگرچہ وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں لیکن یہ آزادی مطلق اور لامحدود نہیں ہے، جو چاہے اسے انجام دے۔ ضروری ہے کہ وہ زمین پر موجود کچھ چیزوں سے دور رہیں۔ نیز یہ جاننا بھی لازم تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی غلطی یا لغزش کے مرتکب ہوتے ہیں تو سعادت کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ پلٹنے کا راستہ موجود ہے، یعنی وہ یہ عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں کہ آئندہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے تاکہ دوبارہ نعمت الہی سے بہرہ مند ہو جائیں۔ ضروری تھا کہ وہ بہشت کے ماحول میں رہ کر اس قدر پختہ ہو جائیں کہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر سکے، زمین پر زندگی گزارنے کے اصول یاد کر سکیں تاکہ مکمل طور پر تیار ہو کر زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے امور تھے جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آئندہ کی زندگی میں ضرورت تھی۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر خلافت خدا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ مدت اپنی زندگی دنیاوی بہشت میں گزار دی۔ شاید اس کی علت یہ تھی کہ انہیں کچھ احکام دیے جائیں تاکہ زمین پر وارد ہونے سے پہلے انہیں سیکھیں اور ان کی مشق کریں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کی بہشت دنیا میں سکونت اور در حقیقت ان کے لیے دنیا پر قدم رکھنے کا ایک تربیتی دورہ تھا تاکہ زمین پر جا کر انحرافات اور خرافات کے مقابلے میں محاذ قائم کریں اور سعادت و خوشبختی کو کسب کریں، حاصل کریں۔ حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس بہشت میں سکونت اختیار کرو، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 35 اور سورہ مبارکہ اعراف اور آیت نمبر 19۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہیں اس بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین مدت تک کے لیے سامان زندگی رہے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان میں سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب تک نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور
ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان سے لباس تقوی کو ان کے تن بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامت اور شرافت کا باعث تھا، سبب تھا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس طرح سے انہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام و مرتبے سے گرا دیا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے بدن سے نیچے گر گیا۔ اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 22۔ حضرت آدم کی جبرائیل کے ساتھ گفتگو۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور جناب حوا کو دنیاوی جنت سے نکال دیا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کے نزدیک کوہ صفا پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ آئے تھے اور جناب حوا کوہ مروہ پر اتری جو کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مروہ یعنی عورت جناب حوا نے وہاں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزار دیے اور بہشت کی جدائی پر گریہ کیا۔ حضرت جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دست قدرت اور رحمت سے خلق نہیں کیا اور تمہارے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ فرشتوں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا تھا۔ جناب جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہ کھانا، پس آپ نے کیوں کھا لیا؟ آدم نے کہا، اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے اور کہا کہ اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ وہ موجود جسے اللہ نے وجود بخشا ہے اور خلق کیا ہے اور خلق فرمایا ہے، وہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت آدم کا پنجتن پاک سے توسل کرنا۔ جب حضرت آدم و حوا شجرہ ممنوعہ کے پھل کھانے اور ترک اولیٰ انجام دینے کے بعد بہشتی نعمتوں اور اس میں سکون سے محروم ہو گئے تو انہیں بہت جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی سے طلب رحمت کی اور کہا، پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے عہد سے نیچے اتر آؤ، درا حالانکہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جاؤ گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کے۔ زمین پر تمہارے لیے ایک معین مدت کے لیے آرام و سکون ہے، تم زمین پر ہی زندہ رہو گے اور زمین پر ہی فوت ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 23 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ اس طرح حضرت آدم و حوا زمین پر آئے اور مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی تو خداوند قدوس نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا پر اپنا خاص لطف کیا اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم اور جناب حوا نے توبہ کرتے وقت کہے اس طرح تھے، اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ خدایا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی
انکا خیر الراحمین۔ پروردگارہ تیرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ خدایا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 38-37۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو سکھائے، جن کے ذریعے وہ جن کے ذریعے انہوں نے خدا سے توسل کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کہا: بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے عرش خدا کی جانب دیکھا تو اس پر کچھ انتہائی قابل احترام نام تحریر تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کن حضرات کے اسماء گرامی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نام گرامی قدر ان حضرات کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ یہ اسماء محمد، یہ نام محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے ہیں۔ ان حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان پاک و پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے خداوند قدوس سے ان ناموں کے احترام اور ان کی برکت کی وجہ سے ان کی توبہ خدا نے قبول کر لی۔ یہاں تک ہماری گفتگو پیج نمبر 44 تک تمام ہو گئی ہے اور ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ اب پیج نمبر 45 سے آپ کی خدمت میں اگلی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔